10ویں صدی عیسوی تک دنیا کے سامنے پیش کیے جانے والے یونانی، عربی، عبرانی، فارسی، سریانی اور ہندوستانی علوم کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ایک ایسی حرفن مولا شخصیت کا نام سامنے آتا ہے جس کی عظمت اور لیگسی کا اعتراف ہر جگہ ہر دور میں کیا گیا۔ وہ نام ہے ابو ریحان البیرونی کا۔ البیرونی جہاں ایک سائنسداں تھے، وہیں آپ فلکیات، ریاضی، جغرافیہ، تاریخ اور نجوم جیسے دیگر علوم پر بھی دسترس رکھتے تھے۔ البیرونی اسلامک گولڈن ایج کی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے علم حاصل کرنے کی جستجو میں ہندوستان کا سفر کیا۔ نہ صرف سفر کیا بلکہ ہندوستانی علوم سیکھنے کے لیے آپ نے انتہائی مشکل حالات میں سنسکرت جیسی مشکل اور نامانوس زبان پر عبور حاصل کیا، اور اس کے بعد تقریباً 14 برس تک ہندوستان ہی میں مشاہدات اور مطالعے میں مصروف رہے۔ یہی وجہ ہے کہ البیرونی کو 10ویں صدی کے ہندوستان نے ودیا ساگر یعنی علم کا سمندر کہہ کے پکارا۔ اسی طرح 20ویں صدی میں انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین نے چاند پر موجود کریٹرز میں سے ایک کو البیرونی کے نام سے منسوب کرتے ہوئے ان کی سائنسی اور تصنیفی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ البیرونی کا پورا نام ابو ریحان محمد بن احمد تھا۔ آپ کی ولادت سن 973 عیسوی میں خوارزم سے قریب واقع بیرون نامی گاؤں میں ہوئی، جو موجودہ ازبکستان کا حصہ ہے۔ بیرون کی نسبت سے ہی آپ نے البیرونی کی کنیت اختیار کی۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، چنانچہ والدہ جنگل سے لکڑیاں چن کر اسے فروخت کر کے آپ کی پرورش کرنے لگیں۔ ماں کے کام میں ہاتھ بٹانے کی غرض سے نوعمر البیرونی بھی اکثر جنگل جایا کرتے، اور یہیں سے آپ نباتات اور قدرتی مناظر میں دلچسپی لینے لگے۔ آبائی وطن میں ابتدائی تعلیم کے بعد البیرونی نے یونانی زبان بھی سیکھی۔ آپ کی خوش قسمتی رہی کہ آپ کو کم عمری ہی میں خوارزمی شاہزادے ابو نصر منصور کی سرپرستی حاصل ہو گئی، جو خود بھی ریاضی اور فلکیات یعنی ایسٹرونومی جیسے موضوعات میں مہارت رکھتے تھے۔ ابو منصور نے البیرونی کو جیومیٹری اور ایسٹرونومی جیسے مضامین میں اقلیدس اور بطلیموس کی کتابوں کی تعلیم دی۔ اس تعلیم کے نتیجے میں البیرونی محض 18 برس کی عمر میں ایک ریاضی داں کی حیثیت سے مشہور ہو گئے، لیکن یہ شہرت خوارزم ہی تک محدود تھی۔ اس دوران البیرونی نے دیگر یونانی مفکرین ارسطو، سقراط، جالینوس، فیثاغورس اور ارشمیدس کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ عباسی دور میں ان مفکرین کی بیشتر کتابوں کا عربی ترجمہ کیا جا چکا تھا، لیکن البیرونی نے ان کتابوں کو اوریجنل سورس یعنی یونانی زبان میں پڑھنے کو ترجیح دی۔ البیرونی نے اپنی زندگی کے ابتدائی 23 برس آبائی وطن میں گزارے۔ 10ویں صدی کے آخر میں ملک کے حالات خراب ہونے کے بعد البیرونی نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا اور شمالی ایران کے شہر رے پہنچے، جس کے باقیات آج کے تہران کے مضافات میں پائے جاتے ہیں۔ رے میں البیرونی نے انتہائی غربت میں زندگی بسر کی، اور یہیں رہتے ہوئے آپ نے رے شہر سے متعلق مشہور مسلم ایسٹرونومر الخجندی کے بتائے گئے ارض البلد کو جیوگرافیکل اور ایسٹرونومیکل حوالوں سے غلط ثابت کیا اور اس میں موجود کمزوریوں کی نشاندہی کی، جس کے بعد البیرونی رے میں مشہور ہو گئے۔ اسی دوران جرجان اور طبرستان علاقوں کے حاکم شمس المعالی قابوس کو البیرونی کے علم و فضل کا حال معلوم ہوا۔ شمس المعالی خود بھی بڑا فاضل و ادیب تھا، چنانچہ اس نے بہت عزت و احترام سے البیرونی کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی، جسے البیرونی نے قبول کر لیا۔ شمس المعالی کے ساتھ رہتے ہوئے البیرونی نے عربی زبان میں الآثار الباقیات عن القرون الخالیہ یعنی پچھلی صدیوں کی باقی نشانیاں نامی کتاب تحریر کی۔ اس کتاب میں البیرونی نے مختلف قوموں کے کیلنڈرز یعنی تقویمی نظام کا تنقیدی جائزہ لیا اور ان میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے میتھمیٹیکل اور ایسٹرونومیکل حساب پیش کیے۔ اس کتاب میں البیرونی نے دنیا کے کئی مذاہب بشمول اسلام، عیسائیت، یہودیت، زرتشتیت اور دیگر مذاہب کے تہواروں
اور رسومات کا غیر جانبدارانہ تجزیہ بھی پیش کیا۔ اسی کتاب میں البیرونی نے ساسانی، بابل اور یونانی جیسی قدیم سویلائزیشنز کے تاریخی واقعات کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا اور ہر تہذیب کے عقائد کا سائنسی نقطہ نظر سے جائزہ بھی لیا۔ یہ کتاب اس دور میں تاریخ نگاری کا ایک اہم حوالہ سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد 14ویں صدی عیسوی میں ابن خلدون نے تاریخ کو باقاعدہ ایک سائنس کی شکل دی۔ سن 1000 عیسوی میں لکھی گئی اس کتاب کو البیرونی نے شمس المعالی کے نام سے منسوب کیا۔ کتاب کی ترتیب کے دوران ہی البیرونی نے محسوس کیا کہ شمس المعالی علم و فضل کا قدرداں تو ضرور ہے، لیکن اس کے مزاج میں سختی پائی جاتی ہے۔ البیرونی کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے جب خوارزم کے والی علی بن مامون نے البیرونی کو خوارزم آنے کی دعوت دی تو آپ نے فوراً قبول کر لی۔ آل مامون کے دربار کی علمی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دربار میں دنیا کی علمی تاریخ کی 2 عظیم شخصیات ایک چھت کے نیچے جمع ہو گئی تھی، رے سے آئے ہوئے البیرونی اور بخارا سے تشریف لائے ابن سینا۔ دربار میں البیرونی اور ابن سینا کے درمیان علمی معاملات میں بحثیں ہوتی۔ البیرونی کی سائنسی نگاہ اور ابن سینا کی فلسفیانہ بصیرت سے بسا اوقات یہ مباحث بہت دلچسپ ہو جاتے۔ ایک دیگر روایت کے مطابق البیرونی اور ابن سینا ایک دوسرے سے خط و کتابت کے ذریعے رابطے میں تھے۔ یہ خط و کتابت کائنات، اجرام فلکی، فزکس، سائنس اور ارسطو کے موضوعات پر ہوتی تھیں، جن میں ابن سینا البیرونی کے سوالوں کے جواب دیتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محمود غزنوی خطے میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا۔ مامونی حکمراں اور غزنوی کے درمیان ابتدا میں تو دوستانہ مراسم تھے، لیکن بعد میں تعلقات میں کڑواہٹ آنے لگی اور آخرکار محمود غزنوی نے مامونی سلطنت پر حملہ کرتے ہوئے اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ابن سینا غزنوی کو ایک جابر حکمراں سمجھتے تھے، چنانچہ آپ نے روپوشی ہی میں عافیت سمجھی، جبکہ البیرونی کو غزنوی اپنے ساتھ قیدی بنا کر غزنی لے آئے۔ غزنوی جب البیرونی کے علم و کمال سے واقف ہوا تو اس نے البیرونی کو قید خانے سے نکال کر رہا تو کر دیا، اس کے باوجود البیرونی کی حیثیت قیدی ہی کی تھی، چونکہ آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی جاتی تھی۔ ایسے حالات میں البیرونی نے محمود غزنوی کی مدد سے ایک خصوصی آبزرویٹری بنائی اور علم حیت یعنی ایسٹرونومی کے مشاہدات میں مصروف رہے۔ غزنی میں قیام کے دوران البیرونی نے ہندوستان کے تذکرے سنے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ غزنوی کا لشکر جب ہندوستان سے غزنی واپس آتا تو مال غنیمت کے ساتھ ساتھ ہندوستانی رسم و رواج کی کہانیاں بھی لاتا۔ غزنی میں ان کہانیوں کو سن کر البیرونی کو شوق ہوا کہ کسی طرح وہ ہندوستان پہنچ کر وہاں کے علوم سیکھ سکیں۔ اسی شوق میں البیرونی غزنوی کے ایک لشکر کے ساتھ ہندوستان پہنچے۔ البیرونی کے لیے ہندوستان کے حالات آسان نہیں تھے۔ مسلسل حملوں کی وجہ سے اہل ہند کے دل غیر ملکیوں کے لیے خوف اور نفرت کے جذبات سے پر تھے۔ ہندوستان کے برہمن عالم بھی کسی غیر برہمن کو سنسکرت زبان اور علوم سکھانے پر راضی نہیں تھے۔ ان مشکل حالات میں بھی البیرونی نے ہمت نہیں ہاری اور سنسکرت جیسی مشکل زبان پر مکمل عبور حاصل کیا۔ آپ نے جب سنسکرت زبان میں یونانی اور عربی علوم مقامی لوگوں کے سامنے پیش کیے تو وہ برہمن بھی اشش کر اٹھے جو پہلے البیرونی کو سنسکرت سکھانے پر راضی نہیں تھے۔ اسی لیے انہوں نے البیرونی کو ودیا ساگر یعنی علم کا سمندر قرار دیتے ہوئے ان کی علمی عظمت کا اعتراف کیا۔ البیرونی نے سن 1017 سے 1030 کا زمانہ ہندوستان میں گزارا۔ اس دوران وہ مسلسل مطالعے اور مشاہدے میں مصروف رہے۔ مقامی ہندوؤں، عیسائیوں، زرتشتوں، یہودیوں اور صوفیوں کے ساتھ ملاقاتوں میں البیرونی نے ہندوستانی تہذیب و تمدن کا قریب سے جائزہ لیا۔ ان مشاہدات و مطالعات کو البیرونی نے اپنی شور آفاق کتاب الہند میں پیش کیا۔ کتاب الہند میں البیرونی نے ہندوستان کی مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی صورتحال کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا ہے۔ آپ نے اپنے مشاہدات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قدیم ہندوستانی اور یونانی تہذیبوں میں بہت سی یکسانیت پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہ دونوں سویلائزیشنز ایک ہی درخت کی 2 شاخیں معلوم ہوتی ہیں۔
اس کتاب میں آپ نے ہندو عقائد، رسم و رواج اور کائنات کے بارے میں ہندو مذہب کے تصور کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اسی کتاب میں البیرونی نے ہندوستانی ریاضیاتی علوم اور عددی نظام کی بھی معلومات پیش کی ہیں، جو بعد کے عرب ماہرین ریاضی کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئیں۔ کتاب الہند میں آپ نے ہندوستانی شہروں، خطوں، دریاؤں اور پہاڑوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ مختصراً کہا جائے تو کتاب الہند ہندوستان کے بارے میں ایک مکمل انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ پہلی کتاب تھی جس کے ذریعے عربی زبان جاننے والوں تک ہندو مذہب کے عقائد و دیگر معلومات اپنے اصل ماخذ کے حوالے سے پہنچی۔ بعض علماء کے نزدیک کتاب الہند تقابل ادیان اور بشریات یعنی اینتھروپولوجی جیسے موضوعات کا احاطہ کرنے والی دنیا کی پہلی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کتاب الہند ایسی پہلی کتاب تھی جو ایک فاتح قوم کے مورخ کی جانب سے مفتوح قوم کی تاریخ کے طور پر ترتیب دی گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی کتاب کے مطالعے کے بعد دیگر قومیں بھی ہندوستان کی جانب راغب ہوئیں۔ البیرونی طویل عرصے تک غزنوی دربار سے وابستہ رہے۔ محمود غزنوی کی سخت گیری کے باوجود یہ دور البیرونی کی زندگی کا سنہرا دور تھا۔ اسی دور میں البیرونی نے القانون المسعودی فی حیۃ والنجوم نامی کتاب ترتیب دی، جو قانون مسعودی کے نام سے مشہور ہوئی۔ سن 1030 عیسوی میں مکمل ہونے والی اس کتاب کو آپ نے محمود غزنوی کے بیٹے مسعود بن محمود سے منسوب کیا۔ مسعود نے البیرونی پر وہ تمام پابندیاں ختم کر دی تھی جو محمود نے عائد کر رکھی تھی۔ یہ کتاب فلکیات، ریاضی، جغرافیہ اور تقویم جیسے موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں ستاروں اور سیاروں کی حرکات، گرہن کے اوقات اور وقت کی پیمائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ قانون مسعودی میں البیرونی نے زمین کی گردش اور اس کے فلکیاتی اثرات پر بحث کی ہے، جو اس زمانے کے لیے ایک بالکل نیا نکتہ تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے حوالوں سے بتایا ہے کہ زمین ساکن نہیں بلکہ گردش کرتی ہے۔ بعد میں 16ویں صدی عیسوی میں نیکولس کوپرنیکس کے بیان کردہ ہیلیوسینٹرزم کے نظریے نے البیرونی کی تصدیق کی۔ اسی کتاب میں البیرونی نے وقت کی پیمائش کے جدید طریقے متعارف کروائے، جو اسلامی دنیا کے تقویمی نظام کی اصلاح میں مددگار ثابت ہوئے۔ البیرونی کی ایک اور قابل ذکر کتاب تحدید نہایات الاماکن لتصحیح مسافات المساکن بھی ہے۔ سن 1025 عیسوی میں جغرافیہ اور فلکیات کے موضوع پر لکھی گئی اس کتاب میں البیرونی نے زمین کی پیمائش، طول البلد اور عرض البلد کے حوالے سے شہروں کے محل وقوع اور شہروں کے درمیان فاصلے معلوم کرنے کے اصول بیان کیے تھے۔ اسی کتاب کی ترتیب کے دوران البیرونی نے موجودہ پاکستان کے قلعہ نندنا سے زمین کے قطر یعنی ڈائیمیٹر کی پیمائش کی تھی۔ 1000 برس قبل البیرونی کا پیش کردہ زمین کا ڈائیمیٹر جدید ترین پیمائشی آلات سے معلوم کیے گئے ڈائیمیٹر سے قریب ترین تھا، اور اس میں محض 17 کلومیٹر کا فرق پایا گیا۔ اسی کتاب میں البیرونی نے ٹریگنومیٹری کے اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ کی سمت معلوم کی، تاکہ ہندوستانی مسلمان نمازوں کی ادائیگی کے لیے قبلے کا درست تعین کر سکیں۔ البیرونی نے علم نجوم، ایسٹرالوجی اور فلکیات، ایسٹرونومی کے موضوعات پر عربی اور فارسی زبانوں میں کتاب التفہیم لأوائل صنعت التنجیم نامی کتاب لکھی۔ یہ کتاب نجوم اور فلکیات کے طلباء کے لیے بنیادی نصاب کے طور پر لکھی گئی تھی۔ طب کے موضوع پر البیرونی کے یہاں السیدنۃ فی الطب نامی کتاب کا ذکر ملتا ہے، جو اس زمانے میں جڑی بوٹی سے علاج و معالجے کے لیے ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی تھی۔ معدنیات اور کیمیا کے موضوع پر البیرونی نے الجواہر فی معرفت الجواہر نامی کتاب لکھی، جس میں معدنیات کی خصوصیات اور ان کے استعمال پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں قیمتی پتھروں کے خصائص پر بھی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ فلکیات البیرونی کا پسندیدہ میدان تھا، اس لیے اس موضوع پر ان کے یہاں 2 کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی کتاب کا نام مقالید علم حیہ ہے، جس میں آپ نے فلکیات اور کائناتی نظام پر بحث کی ہے۔ اسی کتاب میں البیرونی نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے پیش گوئی کے طریقے بھی بیان کیے ہیں۔ دوسری کتاب کا نام الاستیعاب فی صنعت الاسترلاب، جس میں آپ نے ایسٹرولیب اور دیگر آلات فلکیات کے استعمال اور بناوٹ کا ذکر کیا ہے۔ زمانے کے رائج اصولوں کے خلاف تنقیدی نقطۂ نظر
اور سائنسی حوالوں سے دنیا کو دیکھنے والے البیرونی نے 13 دسمبر سن 1048 عیسوی کے روز غزنی میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 75 برس تھی۔ قبر کو آرام گاہ کہنا ایک روایت ہے، لیکن البیرونی کی قبر حقیقی معنوں میں ایک آرام گاہ ہے، جہاں زندگی بھر علم کی جستجو میں تھکا دینے والے جسمانی اور ذہنی سفر کرنے والے البیرونی آرام فرما رہے ہیں۔ البیرونی نے کم و بیش 140 کتابیں لکھیں، جن میں سے نصف کتابیں ریاضی اور فلکیات جیسے مشکل مضامین پر تھیں۔ البیرونی کے یہاں علم کی جستجو کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بستر مرگ پر جب آپ کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، تب آپ عیادت کرنے کے لیے موجود افراد سے ایک علمی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔